قربانی کرنے والا اس بات کو کہتا ہے اپنی زبان سے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، میری عبادت سب کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو آپ یاد کیجئے، اصل رشتہ اس کا اس سے ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی، اور اس بیٹے کی قربانی میں انہوں نے اپنے بیٹے کی محبت کو قربان کیا، بیوی کی محبت کو قربان کیا۔ کون ایسا دنیا کے اندر انسان پیدا ہوا ہے جو اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے؟ دنیا کے اندر کبھی ایسا واقعہ آپ نے سنا ہے؟ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی طرف سے اشارہ آیا اور اس اشارے پہ باپ بیٹے دونوں مر مٹے، اور ان کے دل کے اندر کوئی تذبذب نہیں پیدا ہوا، کوئی تردد اور ہچکچاہٹ نہیں پیدا ہوئی، کوئی جھجک نہیں پیدا ہوا، بلکہ خدا کا حکم آیا، خدا کی طرف سے اشارہ آیا، اور باپ اور بیٹے دونوں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ بیٹا لیٹ جاتا ہے، باپ چھری لے کر کے گردن پر چلا دیتا ہے۔ کیا آسمان و زمین نے کبھی ایسا منظر دیکھا ہوگا؟ یہ کیا چیز تھی؟ یہ خدا کی محبت تھی، خدا کی محبت تھی جو ان کے دل کے اندر بسی ہوئی تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کی محبت کو قربان کر دیں، میری محبت سے بڑھ کر کے کسی کی محبت ان کے دل کے اندر نہ رہ جائے۔ اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم سب کے دلوں کے اندر سب سے بڑھ کر اگر کسی کی محبت ہونی چاہیے تو اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ ساری محبتیں اس کے نیچے ہیں، چاہے بیٹے کی محبت ہو، چاہے بیوی کی محبت ہو، چاہے ماں باپ کی محبت ہو، چاہے دولت اور پیسے کی محبت ہو، چاہے اقتدار کی محبت ہو، ساری محبتیں اللہ کی محبت سے نیچے ہے۔ سب سے بلند محبت اگر کسی کی ہے تو اللہ کی محبت ہے۔ جب تک یہ محبت دلوں کے اندر نہیں پیدا ہوگی، جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے گھر والوں سے، اس کے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں، میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں، جب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہم قربانیاں کریں گے، لیکن ان قربانیوں کے ساتھ یہ پیغام بھی دلوں کے اندر اتاریں اور ایک فیصلہ کریں کہ یہ قربانی جو ہم کرنے جا رہے ہیں گویا اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، خدا کے حکموں پر مر مٹے، ایسے ہی انشاءاللہ ہم خدا کے حکموں پر مر مٹیں گے، خدا کے پیغام پر اور خدا کی اطاعت پر اور اس کی شریعت پر اپنی جان دے دیں گے۔ اپنی مرضی، اپنی چاہت اور اپنی خواہش، ان ساری چیزوں کو ہم ذبح کر دیں گے۔ بس اللہ کی جو مرضی ہوگی، اللہ کی جو خوشنودی ہوگی، بس وہی ہماری زندگی کا مقصد ہوگا اور وہی ہمیں کرنا ہے۔ یہ ایک مومن کی زندگی اسی کے مطابق ہونی چاہیے، اور یہی قربانی کا پیغام ہے، یہی قربانی کا پیغام ہے۔ اگر قربانی ہم نے کی اور رسم ادا کی اور یہ جذبہ دل کے اندر نہ پیدا ہوا تو قربانی تو ہو جائے گی، واجب آپ کا ادا ہو جائے گا، فرض سے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، لیکن قربانی کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم سارے عمل کرتے ہیں دین کے، لیکن وہ رسم سمجھ کر کے اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتے، اس کی گہرائی تک نہیں پہنچتے، اس لیے ان چیزوں کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دن جو گزر رہے ہیں بڑے برکت والے ایام ہیں، بڑے اچھے موقع ہیں، ہم ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ان قربانی کے دنوں میں اللہ نے جس کو گنجائش دی ہو، جس کو وسعت دی ہو، زیادہ سے زیادہ قربانی کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ان 3 دنوں میں اللہ رب العزت کو خون بہانے سے بڑھ کر کے کوئی اور عمل پسند نہیں ہے۔ ان 3 دنوں میں خون بہانے سے بڑھ کر کے، یعنی جانوروں کا خون بہانے سے بڑھ کر کے اللہ کو کوئی اور عمل پسند نہیں۔ سب سے پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے ان 3 دنوں میں جو قربانی کے ایام ہیں تو وہ کون سے چیزیں ہیں؟ وہ قربانی ہے کہ انسان قربانی کرے، اللہ کو سب سے بڑھ کر کے یہ عمل پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔